پر محمد آل محمد صلوات. قبلہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دوسرے پلڑے پہ ڈالا تھا. وہ بسم اللہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ میرا مولا بے کا نکتہ ہے بحکم کبریا. یہ تو نکتہ ہے نا مولا علی. میرا مولا بے کا نکتہ ہے بحکم کبریا تاکہ اس کو مظہر جلی کہنا پڑے. اور بسم اللہ اس لیے واجب کر دیا ہر کام میں جو بھی پڑھے بسم اللہ پہلے علی کہنا پڑے. میں پڑھتا رہتا ہوں. آواز تو آ رہی ہے نا؟ اسی آواز آ رہی ہے. آپ کی سبحان اللہ کی آواز مجھے آئی نہ آئے میری تو آ رہی ہے. آپ کا میں پڑھتا رہتا ہوں. آ جائے گی. چلو لگائیں. میں پڑھتا رہتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے گا. حضور علی لیمن کا جو رس ہے وہ گرا ہے. نہ زخم کی پرواہ نہ اوپر گرنے والے. بالکل ٹائم نہیں ہے مغرب کی اذان ہونے پر. میں بڑی باتیں ابھی رہتی ہیں بڑے نتیجے رہتے ہیں. آ جائے ان کو بلا لیں بولے جنریٹر نہ چلائے. حضور علی دو طرح کی تکلیف. فخر یوسف کا جلوہ دیکھیے اور طاقت دیکھیے کہ 10 محرم ماتمی کو بھی دو ہی طرح کے معاملات سے سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو زنجیر کا زخم اور دوسرا تیزاب جیسے اپنے بیگانوں کے ماتم کے خلاف فتوے. ایک دن کہنے لگی یوسف ایسا کرو کہ وہ میں نے جانا ہے دعوت پر. بھئی آواز آ رہی ہے؟ سگار میز پہ میرا 9 لکھا ہار رکھا ہے ذرا اندر سے لے آؤ. سواری پر بیٹھ گئی تھی. زرخرید جو ہوئے غلام جو اللہ چلے گئے. جا کر وہ 9 لکھا ہار یوسف کے پیچھے اتر کے پیچھے پیچھے چلی اور اندر آ کے تالا بند کر لیا. چابی ہاتھ میں اندر آ کر تالا لگا دیا. محل یوسف نے سگار میں سے 9 لکھا ہار اٹھا. مڑے تو سامنے زلیخا کھڑی مسکرا رہی. بڑی کوشش کی میں نے یوسف مگر ناکام رہی. تالا لگا دیا ہے چابی میرے ہاتھ میں. اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب کون بچائے گا؟ بے اختیار آواز دی یاد رکھنا وہی بچائے گا جو بند کمرے میں معصوم کی عزت کا محافظ ہے. چابی اس کے پاس تھی. دوڑے پیچھے دوڑی. یوسف تو ہاتھ نہ آئے. پیچھے سے یوسف کا کرتا ہاتھ آ گیا. رکے نہیں یوسف دوڑتے چلے گئے. یہ کردار ہیں جو نوجوانوں کو سامنے رکھنے چاہیے کہ پاکیزہ کردار کیا ہے. دوڑتے چلے گئے. تالا اندر سے لگا تھا. اشارہ کیا یوسف نے. تالا ٹوٹ کے دور گر گیا. کرتا پیچھے سے زلیخا کے ہاتھ آیا. پھٹتا چلا گیا کرتا پیچھے سے مگر یوسف رکے نہیں. دروازہ کھول کے باہر نکلنا چاہتے تھے کہ عجب منظر تھا. سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. کون؟ زلیخا کا شوہر. زلیخا کا شوہر. توجہ رکھیے گا حضور. بڑے اہم نتیجے آئیں گے. لیجئے آپ ذرا منظر کچھ خود ہی سوچ لیجئے کہ اندر دروازہ ہے کمرہ. خود یوسف کے پیچھے زلیخا. دروازہ بند. باہر کی طرف کیا بولیں اور کیا نہ بولیں. اس سے پہلے کہ کچھ کہتے پیچھے سے زلیخا نے چیخ ماری. ہائے غضب اسے خرید کے لے آئے جس نے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا. اللہ اب ان کی کون سنتا. یہ کیا کہتے ہیں. سیدھے وہیں سے قید خانے میں چلے گئے. وہ وزیر خزانہ تھا. اس کی بیوی تھی. قید خانے میں اللہ نے یوسف کو 2 علم عطا کیے. 2 معجزے. ایک حسن کا معجزہ ایک تعبیر خواب. یوسف کے بعد یہ معجزہ اللہ نے میرے 8ویں امام رضا بادشاہ کو عطا کیا. آپ جب بھی خواب دیکھیں آپ کو کسی سے تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں. 8ویں امام کی زیارت پڑھیں. انہی کے حوالے خواب کریں. انہی سے تعبیر مانگیں. نبیوں میں یہ علم اللہ نے یوسف کو عطا کیا. قید خانے میں تھے. 2 قیدی آ گئے. اچھا تو آپ تعبیر خواب کا علم رکھتے ہیں؟ ہم نے خواب دیکھا ہے ذرا تعبیر تو بتائیے. کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شارع پر کھڑا ہوں راستے پر اور جو پیاسے آ رہے ہیں مشکیزہ بھر بھر کے ان کو پانی پلا رہا ہوں.
مشکیدہ میرے کندھے پر. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میں جنگل سے گزر رہا ہوں, ٹوکری سر پہ, اس میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں, پرندے آ کے روٹیاں نوچ نوچ کے میرے سر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں, تعبیر دیجئے. یوسف نے کہا تم نے خواب دیکھا ہے کہ تم پیاسوں کو پانی پلا رہے ہو, تعبیر یہ ہے کہ تمہیں بادشاہ نے دونوں قتل کے سزائے موت کے قیدی ہیں, دونوں کو سزائے موت ہو چکی ہے. تمہیں بادشاہ قتل نہیں کرے گا, تمہیں بادشاہ معاف کر دے گا, صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ اپنے دربار میں نوکری بھی دے دے گا, تم جام بھر بھر کے بادشاہ اور وزراء کو پلاؤ. دوسرے سے کہا تم نے خواب دیکھا ہے روٹیاں تمہارے سر کے ٹوکرے سے نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں, بادشاہ تمہیں قتل کرا دے گا, فقط قتل نہیں کرائے گا, تیری لاش کو بادشاہ صحرا میں پھینکوا دے گا اور جنگل کے جانور تیری لاش کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گے. دونوں مسکرانے لگے, کہنے لگے آپ نے تعبیر دے دی, ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا, ہم نے تو خواب ہی نہیں تھا, ہم تو مذاق کر رہے تھے آپ سے, ہم نے تو خواب ہی نہیں دیکھا تھا. جلال آ گیا, جناب یوسف کو ارشاد فرمایا خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اب ہوگا وہی جو میں نے کہا. اب ذرا جلدی کر رہا ہوں تاکہ تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ باتیں آپ سے کر سکوں, یعنی کیوں سمجھے کہ میں پورے 3 مجلسوں کا میٹر ایک مجلس میں دینا چاہ رہا ہوں. ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھ لیا, بادشاہ نے, مصر کے بادشاہ نے خواب تو دیکھ لیا, نجومی دربار کے کاہنوں سے تعبیر پوچھی, جو تعبیر دی بادشاہ مطمئن نہیں ہوئے, اعلان کیا سب کو قتل کر دیا جائے, ان کے گھروں کو جلا دیا جائے, سارا سال ہم سے خلعتیں لیتے ہیں, جاگیریں لیتے ہیں, جب ہم نے خواب دیکھا تو یہ تعبیر ہی نہ دے سکے. سارا دربار تھر تھر کانپنے لگا, موت کا ماحول پیدا ہو گیا کہ یکا یک وہ جو جام بھر بھر کے پلا رہا تھا نہیں گئے, اس نے پیمانہ رکھا, ہاتھوں کو جوڑ کے ذل سبحانی جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں. کیا بات ہے حضور عالی, ایک تعبیر خواب کے عالم کو میں جانتا ہوں, دنیا بھر کے کاہن نجومی علم الافلاک کے ماہر ہمارے دربار میں جمع ہے, اس سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ سرکار اگر اس کی دی ہوئی تعبیر سے آپ مطمئن نہ ہو تو بے شک میری گردن اتار دیجیے. تھک تو نہیں گا, آواز تو آ رہی ہے, لاؤڈ اسپیکر کے بغیر ایک مجلس پڑھ لیں, اگلی والی جو ہیں وہ پھر معجزے سے ہی پڑھی جاتی ہے. توجہ ہے, لیکن آپ یقین جانیے گا اور آپ گواہیں کہ میں بخل نہیں کر رہا اور کچھ زیادہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, سواریاں تیار کی جائیں, لشکر تیار کیے جائیں, عزت احترام سے اس کے وطن جا کر تعبیر خواب کے عالم کو بلایا جائے. اس نے کہا حضور عالی کسی جگہ سواریاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, بھیجنے کی ضرورت تو بلا. کہا حضور وہ تعبیر خواب کا عالم تو آپ کے قید خانے کا قیدی ہے. قیدی قید خانے کا ہے, کس جرم ہے؟ سرکار جرم نہ پوچھئے گا, جرم بڑا شرمندہ کا جرم, کسی غیر کے ساتھ نہیں, آپ کے وزیر خزانہ کی بیوی کے ساتھ پیش کیا جائے. وہ یاد ہے پھٹا ہوا کرتا پہن کے قید میں چلے, 3 سال کے بعد قید سے باہر آئے, کرتا وہی ہے, فرق اتنا ہے پہلے پھٹا ہوا تھا اب میلا بھی ہو گیا. باجی واہ, آپ کی خاموشی کے باجی واہ, کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے نہیں آ رہی آواز نا, میں کیا کروں, انتظار کروں گا تو ٹائم چلا جائے گا. کوشش تو بڑی ہے, بیٹھے جی بیٹھے. توجہ ہے حضور عالی, وہ جناب پھٹا ہوا کرتا پہن کر گئے تھے, اب میلا بھی ہو گیا, آ کر کھڑے ہو گئے دربار میں. کتنا سنگین جرم ہے. بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا, جناب یوسف نے تعبیر دی,
وقت ہوگا یا پھر کبھی ملوں گا تو وہ خواب بھی سناؤں گا, تعبیر بھی, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. کمال, کیا کمال کر دیا جناب یوسف نے, حیران ہو گیا بادشاہ, اور سارے علم الافلاک کے عالم انگشت بدندہ رہ گئے. ایسی تعبیر تھی جناب یوسف, حیران, کہنے لگا اتنی تعبیر تھی. ہم مطمئن ہو گئے, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عالم, مگر اتنا بھیانک الزام, اتنا برا الزام. مگر ہم کیا کریں کہ آپ کے چہرے پر تو شرافت ہی شرافت ہے. آپ کے چہرے پر تو پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. لیکن بہرحال مصر کا قانون ہے, جنگل کا قانون نہیں, جسٹس کا معاملہ ہے. دل ہمارا تو نہیں مانتا, لیکن بہرحال قانون کی بات ہے. تو اے تعبیر خواب کے عالم, کوئی آپ کے پاس ایسا شخص ہے جو آپ کی بے گناہی کی تصدیق کر دے؟ میرا موضوع سنو. کوئی ایسا ہے جو آپ کی عصمت کی گواہی دے دے, جو آپ کی شرافت کی تصدیق کر دے, جو آپ کی عصمت کی تصدیق کرے؟ ارشاد کیا بادشاہ, وہ بچہ کا بس میری تصدیق کرنے والا وہ بچہ ہی لے آؤ. بچہ, اوہو, بچے نے ایک جملے میں ایسی تصدیق کی, ایسا فیصلہ سنایا, بڑی بڑی قانون مصر کی کتابیں دھری کی دھری رہ گئی. بچہ گویا ہوا اور آواز دی بچے نے, بادشاہ ایک جملے کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہوں, اور ایک جملے سے یوسف کی بے گناہی کی تصدیق کر رہا ہوں. کرتا دیکھ لو, یوسف کا کرتا, اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو گناہگار یوسف ہے, کرتا پیچھے سے پھٹا ہے مجرم زلیخا ہے. صرف رہا نہیں کیا بادشاہ نے, کھڑے قدموں پر عہدہ دیا وزیر خزانہ. عزیز مصر زلیخا کو دھکے مار کر باہر نکال دیا. وہی محل ملا جہاں غلام بن کر گئے. پہلا عہدہ وزیر خزانہ عزیز مصر نکال دیا. زلیخا کون ہے؟ عزیز مصر کی بیوی. توجہ رکھیے گا میرے محترم سے. نکال دیا. وزیر خزانہ بنے, ماہ و سال گزرے, بتدریج ترقی کرتے خود بادشاہ مصر بن گئے. جملہ سماعت فرمائیے, جلدی کی ہے میں نے. ادھر بادشاہ بنے, ادھر آواز قدرت ہے. یوسف جتنے وزیر ہیں دربار میں سب کو بے دخل کرو, نکالو باہر. میرے اللہ وزیر نکال دیے تو مملکت کا نظام کون سنبھالے گا؟ یوسف تو فقط بادشاہ نہیں, میرا نبی بھی ہے. تو میرا نبی بھی ہے, تو میرا نبی بھی ہے. جملہ سماعت فرمائیے گا. ادھر دیکھیے, یوسف فقط بادشاہ نہیں ہے, نبی بھی ہے, میرا نبی. اور یاد رکھ یوسف, میرا قانون ہے کہ اپنے نبی کا وزیر میں خود بنایا کرتا ہوں. میں خود بنایا کرتا ہوں. ٹھیک ہے معبود, کون ہے تیری جانب سے میرا وزیر؟ ایسا کر, صبح کی بندگی کر کے نماز پڑھ کے باہر چلا جا, شہر کے باہر جو جوان نظر آئے گا میری جانب سے تیرا وزیر ہے. اعلان ہو گیا, سواری تیار ہو گئی, ہٹو بچو, دکانیں بند, بادشاہ سلامت, ذل شبانی, عالم پناہ, بعد ابا ملازہ ہوشیار. وہ پرانا یوسف نہ سمجھنا پھٹے کرتے والا. ارے نہیں, اب تو خلعت ہے, اب تو بادشاہ ہے, اب تو سجدج ہے, اب تو سواریاں ہیں, لاہو لشکر ہیں, جلال ہے, خزینے ہیں, اب تو ہیرے موتی کی چمک ہے, مخمل ہے, دیبا ہے, انبر روبان کی خوشبو ہے, معطر. سجدج سے سواری چلی جا رہی ہے, نیزے بردار, سنگین بردار. دکانیں بند کرو, شارعیں خالی کرو, ذل شبانی, عالم پناہ, بادشاہ مصر آ رہے. یکایک اوتش میں بیٹھے ہیں کہ سواری رک گئی. خدا کی قسم, بس صاحبان